سرائکی بھی اردو بھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، سندھی بولنے والے، عربی بولنے والے، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین کس کی سنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان جیسے اور لیا، ان جیسے اور لیا، میری کائنات میرے بندوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ کو اللہ، میں سب کے کہنے پہ سب کو 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ نہیں یقین آتا رات کو میرے عزیزو، جب بھی تمہاری سونے کے بعد آنکھ کھلے، وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جانا، رب اکبر کی قسم ہے بن بلائے بھی آ جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن آج میں نے عجیب تقریر کے اندر بات کی، یہ بات خود بھی مجھے محسوس ہوئی، عبدالحنان تو کیا کہہ گیا؟ اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے دل میں ڈالی، فجر کی نماز ہے بندہ مانگنے آتا ہے، اللہ اکبر، ظہر کی نماز ہے بندہ مانگنے آتا ہے، عصر کی نماز ہے مانگنے آتا ہے، مغرب کی نماز ہے اللہ بندہ مانگنے آتا ہے، عشاء کی نماز میں اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، مغرب عصر ظہر میں کہتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، لیکن تہجد کی نماز اتنی عظمت والی، اللہ فرماتے ہیں یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بیماریوں سے، ہے کوئی رزق کی تنگیاں، ہے کوئی اولاد لینے والا؟ بانٹ بانٹ کے آوازیں دے دے کے کہتا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی میرے عزیزو، ٹی وی کے ڈراموں نے آپ کو مجھے جگایا، موبائلوں کے ٹک ٹاک نے آپ کو مجھے جگایا، اللہ کی محبت آپ کو مجھے سلا رہی ہے، جگا نہیں رہی۔ یہ ایمان کی کمزوری، اندر کی بیٹری میرے عزیزو پوری چارج کوئی نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یہاں لائٹ ڈم ہو جائے، مائک اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، ایمپلیفائر بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کیمرے والا بھی کہے گا میں کیا کروں، لائٹیں بھی مدھم ہو جائے گی۔ اگر پاور پوری ملے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام کرے گی۔ میرے عزیزو ہم کتنے بد نصیب ہیں، اللہ اکبر، ہمیں پاور مل نہیں رہی، ہم ہاتھوں میں اللہ اکبر پیچکس لگا رہے ہیں اور پیروں پر اپنا پلاس رگڑ رہے ہیں۔ بولنا کیا مطلب؟ میں نے کہا دل کی بیٹری بجھی ہوئی، چہرہ اپنا صاف کر رہے ہیں، بیوٹی کریمیں لگا رہے ہیں، شیمپو سے اپنے بالوں کو سیدھا کر رہے ہیں، طرح طرح کے لوشن لگا رہے ہیں، طرح طرح کے بہترین قسم کی خوشبو لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے، دل اپنی جگہ پہ فٹ کوئی نہیں۔ جب یہ دل گندی جگہ پر جا کر غوطے کھانے لگا، کبھی لیلاؤں کی محبت میں، کبھی یار کی محبت میں، کبھی پیار کی محبت میں، کبھی فصلوں کی محبت میں، کبھی مال کی محبت میں، تو نے اتنے میرے بندے اپنے دل کو اتنے غوطے لگوائے کہ اس کی بیٹری ہی ڈیم ہو چکی ہے۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ آج جامعہ ابو ہریرہ کے اندر قاری مشتاق صاحب کے جلسے میں اللہ کہتے ہیں میری محبت کا ذرا اللہ کو ڈبکی لگا، میری محبت کا سے غوطہ لگوا، رب مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا دل بھی نور ہو جائے گا، تیرا چہرہ بھی نور علا نور ہو جائے گا۔ وجود میرے عزیزوں قائم مقام تھا، وجود آپ کا موجود تھا، 5 گھنٹے بیٹھے وجود کو اثر ہوا، ٹانگیں بھی تھک گئی، پیر بھی تھک گئے، دل آپ کا یہاں تھا ہی کوئی نہیں، دل پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ جلسہ میرے عزیزوں وجود کو حرارت دینے کے لیے نہیں ہوا، یہ جلسہ دل کو حرارت دینے کے لیے ہوا۔ حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت مجدد دورہ پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بھی یہاں کے چلے گئے، عبدالحنان بھی بیان کر کے جا رہا ہے، ظفر شہزاد صاحب اور دیگر حضرات بلال چشتی سارے پڑھ کے جا رہے ہیں، مقامی حضرات بھی پڑھ کے جا رہے ہیں، حضور انصر جیسا بزرگ آدمی ثنا خان مصطفیٰ وہ بھی ثنا خان نکل کے جا رہا ہے۔ لیکن کیا کروں، ہر کوئی دلوں پہ محنت کرنے کے لیے اللہ اکبر حل چلانے کے لیے آیا تھا۔ میرے عزیزوں وجود کے اندر ماس تو نظر آیا، جسم تو نظر آیا، چہرے کی خوبصورتی نظر آئی، لیکن کسی مومن کے دل کے اندر دل ہی کوئی نظر نہیں آیا، ہے ہی نہیں۔ کسی نے محبوبہ کی گود میں اتار رکھا ہے، کسی نے کاروبار کے حوالے کر رکھا ہے، کسی نے پریشانیوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر یہ دل کسی کے حوالے نہ کرنا، یہ دل کسی کو نہ دینا، یہ دل میرا محور ہے، یہ دل میرا مرکز ہے، یہ دل میرا مسکن ہے، خبردار اس مکان کو کسی کو کرائے پہ نہ دینا ورنہ حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اپنے وجود کے حصے دے دے، بنائے تو میں نے، لیکن بندے میں تیرے سے شکوہ نہیں کروں گا۔ جب تو نے دل کا لوتھڑا کسی کو دے دیا تو آسمانوں سے زمین پر میرا شکوہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یا اللہ تو اعلان کرے گا، یا اللہ تو پیغام دے گا، یا ٹیلی فون کرے گا، ہسپتالوں میں الارم بجوائے گا، مالک کائنات ٹون کمیٹی کے اندر الارم بجوائے گا۔ نہیں، جب بندے یہ دل تو نے مجھے دینا چھوڑ دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا، پھر بیماریوں کے ذریعے الارم کرواؤں گا، پھر میں تنگیوں کے ذریعے الارم کرواؤں گا، فصلوں کی بے برکت اٹھا کے الارم کرواؤں گا، چہرے کی افسردگی دکھا کے الارم کرواؤں گا، اولاد کو نافرمان بنا کے الارم کرواؤں گا۔ اور میرا بندہ سمجھ جا
وہ دن بھی قریب آئے گا جب اولاد تیرا گریبان پکڑے گی، ماں کے سر کے اندر جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، بھائی بھائی کو عدالت کے کٹارے میں آ کے ملے گا انصاف لینے کے لیے، بہن بھائی کو عدالت کے اندر بلائے گی۔ یقین جانو اس سے بہتر ہے یہ دل اللہ کے تابع کر دے، خدا ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا کے تیرے تابع بنائے گا۔ اتنی سی بات ہے، یہ سمجھانے کے لیے 5 گھنٹے کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اگر چہروں پہ محنت کرنے کے لیے آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لاتے تو ابو جہل کبھی جہنم کے اندر نہ جاتا۔ میرا نبی چہروں پہ محنت کرنے نہیں آیا، میرا نبی دلوں پہ محنت کرنے کے لیے آیا۔ چہروں پہ محنت ہوتی تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا، اگر دل پہ محنت ہوتی تو بلال جیسا جنت کے اندر جا رہا ہے، ابو ہریرہ جیسا جنت کے اندر جا رہا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنت میں جا رہا ہے۔ یہ وہ با کمال ہستی ہیں میرے عزیزو، آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ان کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ نبوت کا آفتاب مکے کی دھرتی کے اوپر چمکا، جسے گھر والے نہیں جانتے تھے اسے آسمان کے فرشتے بھی زمین پر آ کر سلام کرنے لگ گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج میرے عزیزو، آج کمی ہے میرے تیرے گھر میں، پردے بھی موجود ہیں، سامان بھی موجود ہے، صوفے سیٹ بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء سارے موجود ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی مبارک سیرت تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں۔ اولاد اس سے محروم ہے، بچیاں اس سے محروم ہے، بیوی اس سے محروم ہے۔ جو قرآن کے سائے کے نیچے میرے عزیزو دلہن بن کے آئی، اسے نہیں پتا قرآن میرے عزیزو آمنہ کے لال کے کردار اور سیرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جس دولہا نے قبول ہے کا نعرہ لگا کر ایک غیر عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اسے نہیں پتا قرآن میرے لیے کیا حکم لے کے آیا ہے۔ مسجد کا نمازی بھی اس چیز سے آ رہی، اللہ اکبر، مقتدی بھی اس چیز سے آ رہی، محلے داروں کو پتا کوئی نہیں۔ کس نے بیوقوف نے یہ افواہ اڑا دی، یہ ہوائی اڑا دی کہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ زور سے مجھے پیر طریقت بھی دنیا کہتی ہے، رہبر شریعت بھی کہتی ہے، خطیب پاکستان بھی کہتی ہے، اللہ اکبر، جہالت کی دنیا کے اندر امن کا پیغام دینے والا بھی کہتی ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے کپڑے کے، اپنے چہرے کے، اپنے پیروں کے، اپنے ہاتھوں کے معذرت، پھر معذرت آپ میرے سے کروڑ نہیں بلکہ 200 کروڑ گنا اچھے ہو، لیکن میرے عزیزو، کسی کی دکان میں جو مال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، صبح صبح دکان لگتی ہے، کھانے والا اپنے کھانے کی تشہیر، کپڑے والا اپنے کپڑے کی تشہیر، دوائی والا اپنی دوائی میڈیسن کی تشہیر، جوتے والا اپنے جوتے کی تشہیر کرتا ہے۔ کیسے؟ دکان کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ دکان کے باہر لگاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے یہ مال دکان کے اندر ملے گا۔ اللہ اکبر، میری دکان کے اندر جو مال تھا میں نے دکان کے باہر لگایا ہوا ہے۔ میری دکان میں داڑھی تھی میں نے باہر لگائی ہوئی، میری دکان میں ٹوپی تھی میں نے سر پہ رکھی ہوئی، میری دکان پہ پگڑی تھی میں نے سر پہ باندھی ہوئی، میری دکان پہ چکور دامن والا کرتا تھا میں نے میرے عزیزو یہاں سر پہ چیزوں پہ لگایا ہوا، میری دکان کے اندر یہ بین والا مغزی والا گلا، یہ کردار میں نے میرے عزیزو سب کے سامنے پیش کیا۔ میری شلوار ٹخنوں سے اونچے، اللہ اکبر۔ او لوگو، کسی کی دکان پر کپڑے کے کنارے، جوتے کے کنارے، دوائیوں کے کنارے میڈ ان چائنا لکھا ہوگا، میڈ ان تائیوان لکھا ہوگا، میڈ ان جاپان لکھا ہوگا، لیکن میری دکان کے پروڈکٹ کے کنارے میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ تحفہ نہ مجھے میری ماں نے دیا نہ باپ نے دیا، اللہ کی عزت کی قسم یہ تحفہ حسین کے نام نے مجھے محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اب یہ تحفہ میں نے لیا ہوا، جو میری دکان کے اندر سامان ہوگا میں اسی دکان کی آواز لگاؤں گا، اسی مال کی آواز لگاؤں گا، کیونکہ اس کردار میں مجھے امن ملا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کردار میں مجھے عزت ملی، شہرت ملی، مقام ملا۔ اس کردار میں لوگوں نے میرے ہاتھ چومے، لوگوں نے میری کمر دبائی، میرے پیر دبائے۔ اس کردار میں لوگوں نے بڑے بڑے لفافے پیسوں کے میرے حوالے کیے۔ اس کردار میں، اس پروڈکٹ کے اندر لوگوں نے مجھے عزت دی۔ پاکستان نے، پوری دنیا کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ آج رب اکبر کی قسم، دوسری پروڈکٹ کو چولہے میں ڈال دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ جو میری دکان کا سامان ہے آج میں بیچنے کے لیے آیا، اس کو بیچنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نیتوں کی درستی کی ضرورت پڑے گی، ارادوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج میرے عزیزوں، کم از کم اس دکان سے تھوڑا سا سامان تو لے کے جاؤ۔ تینوں طرف سے داڑھی رکھنا، ادھر سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی، یہ شرط ہے، واجب ہے میرے عزیزوں، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے۔
اتنی رکھنا میرے عزیزو، اللہ اکبر، تقوی اتنی رکھو گے میرے عزیزو، یہ شرط ہے، اس سے زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کٹاؤ گے تو فتویٰ ہے۔ یہ میری دکان کا سامان مجھے عزیزو، یہ ہول سیل سامان میرے عزیزو میں جاپان سے نہیں لایا بلکہ مدینہ طیبہ سے لے کے آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والے کے قدموں سے لے کے آیا۔ اتنی داڑھی میرے عزیزو کم از کم واجب ہے، ضروری ہے میرے عزیزو، یہ آمنہ کے لال نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے والا، 12 ربیع الاول کے میلاد میں شامل ہونے والا، کوئی تیرے سے پوچھے کس کے نغمے سنا رہا ہے، کس کے گانے سنا رہا ہے، کس کے گیت سنا رہا ہے، کم از کم کردار تو سامنے ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے تیری دوائی کا کیا فائدہ، اس سے صحت ملے گی کہ بیماری ملے گی، اس دوائی کو تو نے استعمال کیا، کم از کم استعمال کر کے تو دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ میں نے استعمال کیا تھا مجھے فائدہ ہوا، میرے بچوں نے استعمال کیا تھا مجھے فائدہ ہوا، میری بیوی نے استعمال کیا میری بیوی کو فائدہ ہوا، میری بہن نے استعمال کیا میری بہن کو فائدہ ہوا، میری ماں نے استعمال کیا میری ماں کو فائدہ ہوا۔ وہ دوائی کون سی ہے، کہاں سے ملے گی؟ اس دوائی کا نام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رات میں، دن میں، کھانے میں، پینے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، اللہ کی قسم اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک آمنہ کے لال کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا۔ لو اتنی سی بات تھی، جلسے ہو رہے، میلاد ہو رہے، پیغام دیے جا رہے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ، آمد مصطفیٰ کا جلسہ، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ، چاول کھانے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، نعرہ حیدری کا نعرہ لگانے والوں، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں، خلافت راشدہ کا نعرہ لگا، کس کا نعرہ لگا رہے؟ اس نبی کی پہچان ہے گھر میں؟ صبح کوئی 7 بجے اٹھا، کوئی فجر کی نماز میں اٹھا تو نہ 1 بجنے کو آئے، قسم اٹھا کے بتاؤ آج گھر کے اندر کھانے والوں نے، نبی کے غلاموں نے کتنی مرتبہ آمنہ کے لال کا نام لیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا جمعے کے دن کثرت سے میرے پر درود شریف پڑھو؟ کتنوں نے 100 مرتبہ پڑھا، کتنوں نے 200 مرتبہ پڑھا، کیونکہ دل کی بیٹری بجھی پڑی ہے، اس کے اندر حضور کی محبت کی چارجنگ کوئی نہیں، حضور کے محبت کا شارٹ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو کھانے پر دسترخوان پہ آمنہ کا لال یاد نہ آیا، رونے میں یاد نہ آیا، ہنسنے میں یاد نہ آیا، ذکر اذکار میں یاد نہ آیا، تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کس نبی کی غلامی کا دم بھرنے آئے ہو؟ کس نبی کی نبوت کے نعرے لگانے کے لیے آئے ہو؟ کم از کم یہ بچے اپنوں پر تو ظلم کیا، ان چھوٹے بچوں پر تو رحم کرو، کم از کم ان بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام تو آنے چاہیے، آپ کے صفاتی ذاتی نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، حضور کے ابا کا نام پتہ ہونا چاہیے، حضور کی اماں کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی مشتاق صاحب ہماری تو بدنصیبی 1450 سال حضور کو آئے ہوئے ہو گئے، آج تک یہی نہیں پتہ لگا، اللہ اکبر، وہ انسانوں میں آیا کہ فرشتوں میں آیا، وہ نور بن کے آیا یا انسان بن کے آیا، آج تک یہی نہیں پتہ لگا، اس کا نام کھڑے ہو کے لینا ہے کہ اس کا نام بیٹھ کے لینا ہے، آج یہی پتہ نہیں لگا کہ وہ ہمارے میں رہتا ہے کہ مدینے کی دھرتی پہ عائشہ کے حجرے روزہ مبارک کے اندر رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم میں کسی فرقے پر، کسی مسلک پر انگلی اٹھانے نہیں آیا، او لوگو اپنی ذات پر رحم کرو، اپنی نسلوں کے اوپر رحم کرو، اللہ کے نبی پہ رحم کرو، خدا کے واسطے، اللہ کی قسم آپ کا مقام، آپ کا شان اتنا اونچا، ہر کوئی محمد کے دروازے پر آ رہا ہے، محمد خدا سے ملنے کے لیے خدا کے دروازے پہ جا رہا ہے، مسلمانوں صدیق کے دروازے پر نہیں بلکہ صدیق دروازے پر آیا، عمر دروازے پر آئے، عثمان علی دروازے پر آئے، فرمایا میرا امتی پریشان نہ ہو، جنہوں نے بھی آج حج کا ارادہ کیا، جنہوں نے بھی آج عمرے کا ارادہ کیا، اللہ سب کو، سب کے بچے بیوی سمیت، ماں باپ سمیت، اللہ اسی سال سب کو حج کرا دے، کہہ دو ذرا آمین، اللہ سب کو عمرہ کرا دے۔ میرے عزیزو جب وہاں سے واپس آئیں گے لوگ کہیں گے مدینے گیا تھا روزہ دیکھ کے آیا، کہاں روزہ بھی دیکھ کے آیا، روزے والا بھی دیکھ کے آیا، کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی؟ اور لوگوں جب میرا روزہ انور پر آ کر سلام کرو، واپس جاؤ دنیا کے کیا دیکھ کے آیا، کجالیاں نہیں دیکھ کے آیا بلکہ روزے والا محمد الرسول اللہ دیکھ کے آیا، جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کر لی، ایسا ہے جس نے اس نے میری قبر کو نہیں دیکھا، میں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا۔ من زار قبری بعد موتی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کو دیکھ لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. قیامت کا دن ہوگا, اس کی سفارش اللہ کے دربار میں جا کے کر کے آؤں گا. اتنا اعلیٰ نبی, اتنا سونا نبی, اتنی شانوں والا نبی, جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون. میرا حبیب جب تک تیرا وجود ان میں رہا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں تیرے بندوں کی, میں اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کروں گا. اور تیرے جانے کے بعد اگر میرے بندے اللہ اکبر توبہ استغفار کرتے رہیں گے, میں پھر بھی ان کی پکڑ نہیں کروں گا. ایسی شانوں والا نبی جو ہر جگہ آپ کو مجھے یاد رکھے, رونے میں امت کو یاد, ہنسنے میں امت کو یاد. جاؤ جاؤ عرفات کے میدان میں, جاؤ جاؤ مزدلفہ کے میدان میں, رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کوئی ٹیلا کوئی کنارہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں آمنہ کا لال امت کے حق میں ہاتھ اٹھا کے رویا نہ ہو. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو آپ نے سنی ہوگی, نعتوں میں, بیانات میں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ سنو. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کلیجہ ٹھنڈا ہوا, سینہ مبارک ٹھنڈا ہوا, چہرے پہ مسکراہٹ آئی, بستر پر آ کے لیٹ گئے. ازواج مطہرات آئیں, ازواج مطہرات سے ملے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کو رخصت کیا, اتنے میں میرے عزیزوں پھر دماد مصطفیٰ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. علی کہتے ہیں اس دن پیار کرنے کا انداز ہی نرالا تھا, اس دن پیار کرنے کا انداز ہی نرالا تھا. میرا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا, پھر میرے سر کو اپنے سینے پر جھکا لیا, پھر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا, پھر روتے روتے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی. پھر جب میں دعا دے کے فارغ ہوا, پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. اتنے میں حسین کریمین آ گئے, ایک طرف سے حضرت حسن, دوسری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگ گئے. اللہ کا پیغمبر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے. پھر اما فاطمہ تو زہرا حضور کے قریب آئی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ فاطمہ تو زہرا کے کان میں کہا اماں رونے لگ گئی, دوسرے کان میں کہا اماں ہنسنے لگ گئی. کہا بیٹی تیرا باپ تیرے سے جدا ہو رہا ہے. جب ہنسنے لگی تو کہا بیٹی تیرا باپ سب سے پہلے, اللہ اکبر, تو اپنے باپ سے پہلے ملاقات کرے گی. مائی صاحبہ مل کے چلی گئی. پھر اللہ کا پاک پیغمبر جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, ملک الموت بھی سامنے آ گئے, اور ایک کمرے سے رونے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل تو رویا کہ نہیں, اسرائیل تو رویا کہ نہیں. یا رسول اللہ آج ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. اس نے بڑی اللہ سے مرادیں مانی, ایک مرتبہ مجھے حضور کے چہرے کی زیارت کرا دے. کملی والے وہ فرشتہ آپ کی زیارت بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے حضور کے مکھڑے کو دیکھنے کا مجھے موقع ہی بڑا کم ملا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, اللہ کے پاس وہ جانا چاہے رہے, اگر دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہے. رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کبھی میں دنیا میں نہیں رہوں گا, میں اللہ سے ملاقات کروں گا. اسرائیل علیہ السلام آگے کہ رسول اللہ تیرے کھٹڑے کو ہاتھ لگاتے میرے ڈر لگ رہا ہے, کملی والے تیری چرپائی کے پاس کھڑے ہوتے مجھے ڈر لگ رہا ہے. گیا تو میں آدم کے پاس بھی تھا, ابراہیم کے پاس بھی تھا, اسماعیل یوسف کے پاس بھی تھا, کہیں مجھے اتنا ڈر نہ لگا جتنا آپ کے پاس آتے مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا کرے گا کہ آپ کی روح اللہ کے عمر سے لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. جب قریب ہو گئے, اللہ اکبر, جب تھوڑا سا اسرائیل علیہ السلام نے کام شروع کیا تو آمنہ کے لال کے وجود میں تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے. کہ جی اللہ اکبر. فوراً امت کا خیال آیا, حالانکہ بیٹی پاس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. داماد بھی باہر کھڑا رو رہا تھا, بلال جس نے چمڑا دڑوایا وہ بھی باہر تھا, صدیق اکبر بھی مصلی پہ بیٹھا رو رہا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانہ طور پر حضور کے دروازے مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی دروازہ کھلے, آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے آ جائے. اس وقت میرا عزیزو نہ بدریوں کا خیال آیا, نہ نوجوانوں کا خیال آیا, نہ اپنوں کا خیال آیا, نہ پرایوں کا خیال آیا. اس وقت سب کو ساتھ لے کر بہاولپور والوں کو یاد کر کے رونے لگ گئے. اسرائیل جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کیا میرے بعد میرے امتیوں کو بھی ایسے تکلیف ہوگی؟ یا رسول اللہ ہاں, رو نکلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی. اللہ کی قسم یہ جملہ بچا لو, یہ جملہ سنبھال لو. کہاں سے کلیجہ لے کے آؤں, کہاں سے زبان لے کے آؤں, کہاں سے سننے والے کان لے کے آؤں؟
پتہ نہیں کتنا بڑا جی گردا ہے، اس جملے کو لے کے ہنستے ہوئے گھر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسرائیل ایک کام کر، قیامت تک آنے والے یہ نہیں دیکھا پٹھان ہے، یہ نہیں دیکھا بلوچی ہے، یہ نہیں دیکھا سندھی ہے، یہ نہیں دیکھا سرائکی ہے، یہ نہیں دیکھا اردو بولنے والے، یہ نہیں دیکھا اپنے ہیں پرائے ہیں، یہ نہیں دیکھا نمازی ہیں بے نمازی، یہ نہیں دیکھا روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہیں، سب کی تکلیف میرے سینے پر دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے عبد الحنان سارے کے سارے یہاں ہو کیا؟ یہ واقعات علماء اپنے واقعے میں اپنے بیان میں بیان نہیں کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا ساری تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی تو سب کی تکلیفیں لے کے جا رہا ہے اور امتی روزانہ آمنہ کے لال کو تکلیفیں پہنچا رہا۔ کتنے حمام ہوں گے بہاولپور ریاست کے اندر، گلی گلی میں حجام بیٹھا ہوا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ یہ آج کے رسول ہے، سب سے پہلے تو اس کی گچی مروڑو، اسے پکڑو۔ میکڈونلڈ تم نے بند کر دیا، کوک کا تم نے بائیکاٹ کر دیا، شزال کیچپ کا تم نے بائیکاٹ کر دیا، گستاخ کا کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے؟ کیوں سلام دعا بند نہیں کرتے؟ خدا پاک کی قسم، جیب کاٹنے والے کو رہائی مل جائے گی، حضور کی سنت پر ہاتھ پھیرنے والے کو رہائی نہیں ملے گی۔ یہ کیسے یقین کر بیٹھا کہ مجھے آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے گا؟ جب سونگ کے کہا جائے گا اس نے ایک نہیں 1,00,000 نوجوانوں کے چہروں سے تیری سنت کو اجاڑا، ایمانداری سے بتاؤ پھر آمنہ کا لال حوض کوثر پلائے گا؟ پاک دل تھا، برکت والا دل تھا، جمعۃ المبارک کا او لوگوں منہ کالا کرنا تھا، ناراض نہ ہونا، اتوار کو کر لیتے، پیر کو کر لیتے۔ تم نے اللہ کو کیا ثابت کیا؟ کون سی بہادری دکھائی؟ کون سی چنگیز خازی دکھائی کہ تم داڑیاں کٹا کٹا کے مسجد کی پہلی صف کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم یقین ہے کہ حضور کا گستاخ ہے، اللہ اسے اپنے گھر قبول کرے گا؟ اور میرے یار کا، میرے بھائی کا دشمن میرے دروازے پر ہے، میں کہتا ہوں نکل جا، تو میرے برادر دشمن ہے، تو میرے یار دشمن ہے۔ تیرے یار سے کوئی بغاوت کرے تو اسے برداشت نہیں کرتا، اس کے یار سے کوئی بغاوت کرے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہاتھ جڑوا لو، پیر پکڑوا لو، خدا کے واسطے اپنے بالوں کا، اپنے سر کے بالوں کا سٹائل درست کرو، اپنی داڑھی کے بالوں کا سٹائل درست کرو۔ یہ کوئی جانور ہے جیسی بروس لیو جیسی شکل بنا کے معاف کرنا، میں بدتمیزی نہیں کر رہا، زندگی کے آخری دن پر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت گچی مروڑ جائے، کس وقت سانس بند ہو جائے۔ یاد کرو گے لوگوں، آج اس مسجد میں میرے عزیزو، آج اس مسجد میں برکات میں عالیہ کہا جا رہا ہے، کل اسی مجلس میں رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا۔ اللہ کرے اللہ زندگی بھی اچھی دی، اللہ موت بھی اچھی عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں تمہارے سے نا انصافی نہیں کر کے جا رہا، میں تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں نبھا کے جا رہا، میں منت واسطے دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں تم نے مکانوں کے نقشے بدل دیے، تم نے بازاروں کے نقشے بدل دیے، تم نے ہوٹلوں کے نقشے کمکمے لگا کر بتیاں لگا کے بدل دیے، تم چہروں کے نقشے کیوں نہیں بدل رہے؟ کیوں نہیں بدل رہے؟ کیا تمہیں اپنے ہاتھوں پہ ترس نہیں آ رہا؟ کیا تم چاہتے ہو فرشتے گچی مروڑ کے میں جہنم کی طرف دھکیلے؟ اللہ پوچھے کہاں جا رہا ہے؟ کہ محمد کا گستاخ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک طرف تو کہتے ہو کربلا حسین آیا، شاہ سوار آیا، نبی کا راج دلارا آیا، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا آیا، حسین دین بچا گیا، ہم نانے کی سنت نہ بچا سکے۔ قیامت کے دن بتا حسین تجھے مجھے اپنے پاس کھڑا کرے گا جب 72 لاشوں کو اپنے گود میں اٹھا کے لائے گا، 72 لاشوں کے سر اپنے ہاتھ میں لے کے آئے گا، کہ نانا اللہ اکبر، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، میں نے سارا کنبہ تیرے پر لوٹا دیا۔ اللہ فرمائیں گے آؤ بہاولپور والو، آؤ حفظ آباد والو، ملتان والو، تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ تو شہادت لے کے آئے، یہ سجدے لے کے آئے، یہ میری اتباع لے کے آئے، رب اکبر کی قسم یہ میری غلامی لے کے آئے، تم کیا لے کے آئے؟ تو کیا میرے عزیز ہم کیا لے کے جائیں گے؟ سوچنا ضرور گھر جا کے، میری بچیاں تم بھی سوچنا، یہ کردار میرے عزیزوں ہمیں پیسوں نے نہیں دیا،
یہ ڈالر پاؤنڈ سے نہیں ملا، یہ کردار ہمیں آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے میری بچی۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت اتنی جشیلی، حضور کی محبت تیرے اندر اتنی ہے، تو رات کے 1 بجے 2 بجے چھت کے اوپر چڑھ کر حضور کی سیرت کے تذکرے سن رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ تذکرہ صرف تیرے کانوں میں نہ جائے بلکہ تیرے سینے کے اندر اتر جائے، اللہ کرے تجھے پردے کا خیال آ جائے۔ یہ تحفہ میں دیتا اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالتی، اگر یہ پردے کا تحفہ میرے عزیزوں پاکستان سے گرانٹ ملتی تو ردی کی ٹوکری میں ڈالتی۔ کم از کم اس تحفے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے سے پہلے عائشہ کے گھر والے، خدیجہ کے گھر والے کو دیکھ لیا کر۔ تجھے پتہ ہے اللہ اکبر آپ کو مجھے کیا محبت ہوگی آمنہ کے لال سے، جو محبت خدیجہ الکبریٰ کو تھی۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر تھوڑا سا اجازت سنا دو آپ کو تھوڑا سا بھائی، تھکے تو نہیں بھائی؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ان بیویوں کے لیے جو 4 چفیرے بیٹھی سن رہی، یوں کر کے سن رہی، یوں کر کے سن رہی ہے، ان بیویوں کے لیے پیغام ہے جن کے گھر کے اندر آئے دن یہ مذاق رہتا ہے، اے میرے ابے نے دیتی تھی، اے میری اماں نے دیتی تھی، چوڑی میں نے کوئی نہیں دینی، یہ میرا باپ لے کے آیا تھا، تیرے گھر تو خالی تھا، جہیز سے گھر بھرا پڑا ہے، میرے باپ کی محنت کی کمائی ہے۔ اللہ کی قسم مرد و عورت کے درمیان مال کا، کاروبار کا، فرنیچر کا، میرے عزیزو اس وقت اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اوڑھنی مبارک آپ نے کندھے سے اتاری، گھر کے کونے میں یوں چادر اوپر لے کے لیٹ گئے۔ ماں خدیجہ کبریٰ نے یوں کر کے چادر ہٹائی، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ماں رونے لگ گئی کہ میں قربان جاؤں، ماں باپ آپ پر قربان جائے، یہ حالت آپ کی کیوں ہو گئی؟ مجھے بتا تجھے کس نے گالی دی، مجھے بتا تجھے کس نے پتھر مارے، میں خدیجہ جا کے بدلہ لے کے آؤں گی، میں نبٹ کے آؤں گی۔ محمد تو روتا نہیں اچھا لگتا، محمد تو ہنستا ہوا مجھے اچھا لگتا ہے، میں مر نہ جاؤں، تیرے ایک آنسو پر اپنی جن قربان کر دوں، تیرے ایک آنسو پر اپنا وجود قربان کر دوں، مال قربان کر دوں۔ بتا تجھے کس نے ستایا، تجھے کسی نے مزمم کہا، تجھے کسی نے کاہن کہا، تجھے کسی نے ساحر کہا، تجھے کسی نے راعنا کہا، کسی نے مجنون، میں بدلے لے کے آؤں گی۔ فرمایا نہ خدیجہ، مجھے آج کسی نے کچھ نہ کہا، مجھے آج اپنی بے بسی پہ رونا آ گیا، مجھے آج اپنی غریبی پہ رونا آ گیا۔ کس لیے؟ پیوند والا کرتا اس لیے کہ نہیں کئی دیر سے آپ نے کھانا نہیں کھایا کر، نہیں چرپائی کے موٹے بان تیرے وجود میں چبے، فرمایا نہیں تیری نبوت والی کملی میں سوراخ ہے، فرمایا نہیں تیرے چولے پر، تیرے کرتے پہ 17 پیوند ہے، نہیں۔ خدیجہ کہنے لگی پھر بتا میرے سونے تجھے کس نے ستایا؟ خدیجہ یہ پہاڑوں کے دامن میں اللہ اکبر کچھ لوگ آ کے رکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا خدیجہ کون ہے، مجھے نہیں پتا ان کا حسب نسب کیا ہے، لیکن ان کے چہرے کی مفلسی، ان کے کپڑوں کی رنگت بتا رہی ہے، دور دراز سے آئے ہیں، لگتا ہے ان کا یہاں رشتہ دار کوئی نہیں، لگتا ہے انہیں کوئی دعوت کرنے والا نہیں۔ خدیجہ مجھے لگتا ہے پیٹ کمر کے ساتھ لگا، انہیں کوئی کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ اے خدیجہ کاش آج میرے پاس پیسہ ہوتا، خدیجہ آج میرے پاس مال ہوتا، میں محمد خود روٹیاں ان کے لیے لے کے جاتا، رحمت والا نبی فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سالن لے کے جاتا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ آپ نے دیکھا خدیجہ الکبریٰ رو رہی ہے، خدیجہ الکبریٰ تو کیوں رہی؟ کملی والے آج آپ نے کیا کہہ دیا؟ میرا مال کب کام آئے گا، میں خدیجہ کب کام آؤں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ذرا نکلو نا، مکے کے سرداروں کو تو ذرا بلاؤ۔ آپ نے فرمایا خدیجہ مکے کے سرداروں کو بلا کے کیا کرے گی؟ کہ کملی والے ذرا میرے بیڑے میں تو بلاؤ، آج فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو ہریرہ، او میرا بلال، او میرا ابو ذر، جا مکے کے چودھریوں کو بلا کے لا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر کے اندر لگا ہوا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، اس مال کے ڈھیر کے پاس مجھے بٹھا دیا۔ خدیجہ کی ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کا مال خدیجہ نے صحن کے بیڑے میں لا کے رکھ دیا۔ جب میں بیٹھا تو اتنا مال تھا، میں مال کے پیچھے چھپ گیا، اتنے میں مکے کے چودھری ایک ایک کر کے آئے، ادھر مکے کے چودھری بیٹھے، درمیان میں مال، ادھر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا تھا۔ میری خدیجہ آئی میرے سامنے اور ایک ہاتھ میرا پکڑا، دوسرا ہاتھ مال کی طرف کیا، کہو مکے کے سرداروں خبردار، آج کے بعد غریبی کا، آج کے بعد مفلسی کا تانا نہ دینا، زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر خدا کو گواہ بناتی ہوں۔ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں سارے کا سارا میرے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سیکھو گھریلو زندگی، لا ازواج مطہرات کی زندگی، کبھی مرد کے بغیر، کبھی نبی کے بغیر کسی مائی نے کچھ کھایا ہو؟ یہ میلاد کے چندے میں
یہ جلسے کے چندے میں پیسے دے کے اپنے آپ کو آج کے رسول ثابت کر رہی ہے، جو مرد کوٹ کے بستر سے 2 روٹیاں نہیں دے سکتی، تازی پکا کے نہیں دے سکتی۔ جا اپنی ماں سے پوچھ مرد کا مقام کیا تھا جو رات کو 2 بجے بھی تازی روٹی پکا کے دیتی تھی۔ لگتا ہے رنگ میں بھی رنگ میں فرق نہیں آیا، بلکہ خون کی رنگت کے اندر فرق آ گیا۔ لگتا ہے تو نے تربیت کو قبول نہیں کیا، یا کسی نے تیری تربیت کو نہیں کی، تجھے صرف گود میں میرے عزیز و دودھ پلایا گیا، گود میں تربیت کا پیغام نہیں سنایا گیا۔ اللہ کرے میری مائیں، میری بچیاں، میری بہنیں ازواجی زندگی کے معیار کو اونچا کر دیں، ازواجی زندگی کے معیار کو نکھیرا کر دیں۔ کون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا؟ اللہ کی قسم سن لو سارے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دھیوں میں سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیار کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور بھی جس سے پیار کرتے ہیں، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے اس نے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کیا، پھر اللہ میری فاطمہ کے بدلے لے گا۔ آئی محمد عربی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اور بڑی میرے عزیزوں پریشانی کے عالم میں، فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج تو مسئلہ ہی بن گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا؟ کملی والے آج علی کسی بات پہ کھٹپٹ ہو گئی تھی، علی ناراض ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ پھر ناراضگی میں آئی، نہیں ابا میری غیرت نے گوارا نہ کیا، شوہر ناراض ہو میں باپ کے ویڑے پہ چڑھوں؟ جاؤ جو 2 سال سے اپنے شوہر کو چھوڑ کے بیٹھی ہیں، باپ کہہ رہا ہے میری من کہنا میں طلاق لے کے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ایٹمی میزائل کا اتنا اثر نہیں ہوتا جب بیٹی کے منہ سے طلاق کے جملے کا ماں باپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں کوشش کرنا ہے تو میرے عزیزوں جائز عمل، لیکن اللہ کے ہاں سارے جائز عملوں میں اللہ کو سب سے برا عمل لگتا ہے جب کوئی بیٹی طلاق لے کے اپنے گھر میں آتی ہے۔ خدا کے واسطے میری بچی کھونٹے پہ مر جانا، اللہ کے واسطے گھر کے دروازے کی دہلیز طلاق کا جوڑا پہن کرنا پار کرنا۔ اللہ اکبر، جب کوئی مرد عورت کو کہتا طلاق طلاق طلاق، اور عورت کہتی ہے من سے مجھے دے طلاق، زمین پر طلاق کا بول بولا جاتا ہے، آسمانوں پر اس طلاق کے بول سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر ہی نحوست لے کے نہ آنا۔ میں کہاں سے لاؤں سیدہ فاطمہ؟ ابے کے قدموں میں، ابے کی جھولی میں سر رکھ کے روئی ہوگی، کہا ہوگا ابا علی کو آج منانے کے لیے مجھے 70 مرتبہ اس کے کمرے میں جانا پڑا، میں بار گئی علی مان جا، بار گئی علی مان جا، علی بار گئی۔ نبی کی بیٹی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر تھی، لیکن شوہر کو منانے کے لیے ابا مجھے 70 مرتبہ دروازے پہ جانا پڑا۔ حضور نے یوں دیکھا فاطمہ علی راضی ہو گیا کہ پھر بھی ناراض ہے، ابا جان علی راضی ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی سے علی راضی ہو گیا۔ فاطمہ بے شک تو میری بیٹی، تیری ماں خدیجہ الکبریٰ، تیرے بیٹے حسن حسین مجتبیٰ، لیکن میری بیٹی سن لے، اگر علی تیرے سے ناراض ہوتا، اسی ناراضگی میں تو میرے گھر آتی، فاطمہ تیرا انتقال ہو جاتا، تیرا باپ اپنی چادر سے تجھے کفن تو دیتا، لیکن ناراضگی کی وجہ سے تیرا باپ تیرا جنازہ نہ پڑھا۔ کوئی محلے دارن سن میری بیٹی، کوئی محلے دارن، کوئی پڑوسن آ کر تیری ازواجی زندگی کے اندر کوئی بات کرے کہ خبردار بی بی کھانا کھا پانی پی، سیاسی بات کر، میرے شوہر کے بارے میں بات نہ کرنا۔ اگر تو بات کر کے چلی گئی اور میرا سر یوں کر کے ہل گیا، جب تک شوہر سے راضی معافی نہیں مانگوں گی اس وقت تک میرے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ فرمایا عورت ناراض ہو مرد سے اور مرد ناراض ہو عورت سے، سو جائیں ساری رات اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ شیطان ہوئے زمین پر صبح سب کو بھیجتا ہے، سارے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، شام کو جب حاضری لگتی ہے کہاں سے آیا کہ لوگوں کو بے نمازی بنا کے آیا، کہاں سے آئے لوگوں کے روزے چھڑوا کے آیا، لوگوں کو بے حیا کر کے آیا۔ اچھا بھی ٹھیک ہے کیا ہوگا، جب ایک شیطان پاس آیا تو نے کیا کیا کہ تجھے پتہ آج 2 میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروا کے آیا، کہتا اللہ اکبر، کسی کے عمل سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنے تیرے عمل سے میں خوش ہو گیا۔ میرے عزیزوں ساتھ تو آسمان کے فرشتوں کی ناراضگی لعنت کی صورت میں برستی رہتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے تاثرات کا اچھا اثر اپنی اولاد کے اوپر دو، اپنی اولاد کے اوپر دو۔ کیا یہ اچھا ہو اماں ابا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے کے سو رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو؟
رات کا وقت ہو، دونوں میاں بیوی وضو کریں اور مصلی پر بیٹھ کے 2 رکعت تہجد کے پڑھیں، پھر یوں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری ازواجی زندگی کو، اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، اس گھر کی رونق بنا دے۔ اور میرے پیارو، مال جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اور لوگوں عہدہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اولاد کا مستقبل اگر چھن جائے میرے عزیزوں واپس نہیں آیا کرتا۔ رات کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرو اور دن کے اجالے میں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ جہاں دکان کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے بچوں کی عزت کے تحفظ کے لیے دعا کرو۔ چھوڑ دو باولپور والوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عرض کر رہا ہوں، اپنے سے چھوٹے عمر سے دوستی لگانا چھوڑ دو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جب تو کسی چھوٹے کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، کسی ہوٹل پر بیٹھا ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے انور نہیں ویکھیا نہیں پہنے او جا فلانی دے گھر پتہ کر کے آ، فلانی دے گھر پتہ کر کے آ۔ راگیروں سے پوچھتی ہے بھائی تو نے میرا بیٹا تو نہیں دیکھا، میرا بیٹا تو نہیں دیکھا، اللہ رحم کرے کہاں چلا گیا، اللہ رحم کرے کہاں چلا گیا۔ خدا کے واسطے اس وقت آئس کا نشہ عام ہے، اللہ کے واسطے میرے عزیزوں سگریٹ کا نشہ عام ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب بیٹے کے ہاتھ میں باپ سگریٹ دیکھتا تو منہ پر تھپڑ مارتا تھا۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، بیٹے کے منہ پر باپ سگریٹ کی پھوکے مار رہا ہے اور بیٹا باپ کے منہ پر پھوکے مار رہا ہے۔ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ تاش باپ بیٹا مل کے کھیل رہے ہیں، ایسا بھی وقت آنا تھا کہ شرط کبوتر باپ بیٹا مل کے اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے او میرے بچوں، تمہارے میں تو محمد بن قاسم ہونا چاہیے تھا، تمہیں ہمارے میں تو نور الدین زنگی ہونے چاہیے تھے، تمہارے میں تو سلطان محمود غزنوی ہونا چاہیے تھے۔ یہ کرکٹر کہاں سے آ گئے، یہ کبڈی باز کہاں سے آ گئے؟ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے اللہ کے دربار میں رو، سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ کے دربار میں رو، درود شریف پڑھو، جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگو، سجدے میں جا جا کے مانگو۔ او لوگو، تم نے مکان کے وارث تو بنا لیے، دکان کے وارث تو بنا لیے، اپنے بچوں کو اپنی قبر کا وارث ضرور بنا لو، اللہ کے واسطے قبر کا وارث ضرور بنا لو۔ کم از کم بچہ اتنا تو قابل ہو تیری میری قبر کا وارث بنے اور اللہ کو ایسا رو کے دکھائے کہ اس کے رونے پہ اللہ آپ کو مجھے قبروں سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر محل عطا فرما دے۔ اپنی بچیوں کی خدا کے واسطے عزت کی حفاظت کے لیے دعا کرو، ان کی تربیت کی حفاظت کرو۔ یہ سر کی پگڑی کے پلے کھول کر بیٹی کے سامنے رکھ دو، اے میری بچی تو شیشے کے آگے ہے، تو سگار میز کے آگے اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا مصلی پر برقعے میں اچھی لگتی ہے۔ مولانا بڑے عرصے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑے عرصے کے بعد حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب اللہ اکبر جامع شرفیہ کے استاد ہیں، آج سے 12-13 سال یا زیادہ ہی ہوں گے، میں 25ویں رات ختم قرآن کے موقع کے اوپر گیا، معذور سا تھا، میرے سے زمین پر بیٹھا نہیں گیا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مولانا کمرے میں اس یہاں کرسی نہیں آئے گی، آپ دوسرے کمرے میں چلے وہاں کرسی آئے گی۔ میں نے افطاری کی، لاہور کے ڈاکٹر بڑے ہارڈ کے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، جب ہم نے افطاری کی اللہ کا جی آپ آرام کریں، تراویح یہاں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مسجد میں آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا میاں اللہ اکبر۔ جب سارے کھانا کھا کے چلے گئے، وہ عبداللطیف صاحب میرے پاس بیٹھ گئے، میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا میاں جی کیا بات ہے، آپ میرے پاس بیٹھ گئے؟ کہنے لگے مولانا اس گھر کا کمرے کا راز بتانے لگا ہوں، ہم نے ان کمرے کے اندر کبھی چرپائی نہیں بچھائی، اس کمرے میں کبھی صوفہ نہیں بچھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا جب میری بیٹی نے 10ویں جماعت پاس کی، میری بیٹی کالج کے اندر گئی، میری بیٹی نے برقعے کو ناپسند کیا اور میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان برقعے پر لوگوں کی انگلی اٹھی، میری سہیلیوں دوستوں کی انگلی اٹھی۔ میں نے کہا بیٹی یا باپ قربان کر دے یا برقعہ قربان کر دے۔ کہا مولانا میری بچی نے مجھے گلے لگایا اور کہا میں آج کے بعد برقعے سے نفرت نہیں کروں گی، برقعہ پہن کے کالج جاؤں گی، برقعہ پہن کے کالج جاؤں گی۔ آخری سال ہے ماشاءاللہ میری بچی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ مولانا وہ دل جس دن میں بیٹی کے آگے رویا تھا، اللہ کی عزت کی قسم مولانا اس دن سے لے کر کبھی میں نے اپنے بچے کو بستر پہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی بچی کو جب بھی دیکھا مصلی پہ دیکھا۔ ہم میاں بیوی جب بھی رات کو چپ سے اٹھتے ہیں، میری بچی مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے دعا کرتی ہے۔ مولانا یہ کمرہ ہم نے خالی بتاؤ کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میری بیوی بھی گھر میں سو رہی تھی، میرے بچے بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ مولانا خواب میں آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی باندھ کر اپنی تہمت باندھ کے تشریف لائے اور اپنے کرتے کے دامن کو یوں سمیٹا، اس کمرے کے دروازے سے داخل ہوئے
اور یہاں آ کر میرے کمرے میں بیٹھ گئے. میں نے کہا کون؟ کہا آمنہ کا لال. میں نے کہا کملی والے آپ نے فرمایا اے عبداللطیف مجھے تیرا گھر بڑا اچھا لگتا ہے, میرا تیرے گھر کے اندر بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا مولانا اللہ اکبر. ایک بچی نے پردے کے کردار کو نبھایا. آمنہ کا لال خواب میں بھی آیا, میرے گھر کے اندر بھی آیا ہے. جاؤ جاؤ ان بچیوں کو جا کر پیغام دو, جاؤ ان بیٹیوں کو جا کے پیغام دو. رب اکبر کی قسم حسین کربلا کے میدان میں فصل کاٹنے نہیں گئے تھے. تم نے ہر منظر کو سنا کربلا کے ساتھ سوار کو. آؤ میں تمہیں ایک منظر سناؤں. جب علی الاکبر دائیں طرف, علی الاصغر بائیں طرف لیٹے تھے, دونوں کے درمیان حضرت حسین بیٹھ گئے اور دونوں خون کے اندر لت پت تھے. دونوں کے سینے پر حسین نے ہاتھ رکھ لیا اور زاروں قطار رونے لگ گئے. کسی نے کہا حسین بیٹے کے گلے پہ چھری چلتے نہ دیکھ کے نہ رویا, اب بیٹے کے حلق کے اندر تیر لگا تو نہ رویا, کیوں رویا؟ فرمایا ان معصوموں کو دیکھ کر مجھے ان کا بچپنا یاد آ گیا. حسن میری گودی میں ایسے کھیلا کرتا تھا, علی اکبر ایسے کھیلا کرتا تھا, علی اصغر ایسے کھیلا کرتا تھا. میرے سارا ہی نانے کے دین پر قربان کر دیا. پتہ ہے میرے عزیزوں پورا کنبہ کٹ چکا تھا, چند ایک افراد باقی رہ گئے تھے. اندر پردے کے اندر ایک زینب رو رہی تھی اور باہر زینب کا بھائی حسین رو رہا تھا. ان کا رونا بھی اعلیٰ, ان کا ہنسنا بھی اعلیٰ, بہن بھائیوں کا مقام بھی اعلیٰ, شان بھی اعلیٰ. رب اکبر کی قسم جب اپنے رشتہ داروں کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو کرتے دیکھا تو بھائی کی طرف اشارہ ہوا, بھیا لگتا ہے نانے کی امت تیرا بھی یہ حال کرے گی. اے بھیا لاشیں بکھرے پڑے, سرنیزے پہ چڑھ ہوئے ٹکڑے بکھرے پڑے. بھیا کم از کم مجھے اتنی تو اجازت دے دے, جب نانے کی امت اللہ اکبر تیرا یہ حال کرے, میرے پاس نہ چادر نہ صندوق اڑا نہ بکسا, میرے سر کی چادر ہے. بھیا مجھے اجازت دے دے کہ ٹکڑوں کو سمیٹ کر اپنی چادر کا غلاف دے سکو, اپنی چادر کا کفن دے سکو. حسین نے ان شہیدوں کے درمیان میں رو کے دکھایا کہ بہنا کچھ بھی ہو جائے, میرے گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے چونچوں میں لے کے چلے جائیں, خدا کے واسطے اپنی سر کی چادر کا سودا نہ کرنا, ورنہ حسین کے کربلا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. جا جا, تجھے فرنیچر ملا, تجھے دبئی کا کمبل ملا, تجھے سنار کی دکان سے سونے کے کنگن ملے. رب اکبر کی قسم ہے یہ اتنے قیمتی نہیں ہے جو کربلا کے میدان سے تجھے پردہ ملا. خدا کے واسطے میری بچی اس پردے کی حفاظت کر, اس کردار کی حفاظت کر. سر ننگا کرے گی خدا کی لعنت آئے گی, اگر سر چھپائے گی بال چھپا کے سر پہ دوپٹہ لے گی, تیری برکت سے, تیرے دوپٹے کی برکت سے ساری کائنات پہ اللہ کی رحمت آئے گی. تیرے دوپٹے کی برکت سے میرے عزیزو اللہ اکبر گھر کی غیرت کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی. میری بہنوں خدا کے واسطے اپنے گھر کو سنبھالو, اپنے پردے کو سنبھالو, اپنی غیرت کو سنبھالو, اپنی نسل کو سنبھالو. رات کو اٹھ کے ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کیا کرو. یہ وہ مستقبل کے معمار ہیں, یہ وہ مستقبل کے سپوت ہیں, یہ آنے والی وہ نسل کامیاب ہے جو تیری چرپائی کے بھی وارث بنیں گے, تیری قبر کے بھی وارث بنیں گے. ورنہ مکان کے وارث ہزار, آواز لگا کے دیکھ ہزار رشتہ دار آ جائیں گے, آواز لگا کے دیکھ دکان کے وارث بننے میں ہزار رشتہ دار آ جائیں گے, لیکن خدا پاک کی قسم قبر کا کوئی وارث نہیں بنتا. اپنے بچوں کو اپنی قبر کا وارث بناؤ, اپنی بچیوں کا قبر کا وارث بناؤ. اے میری بچیوں صبح و شام اتنا تو قرآن پڑھ کے سنا دینا کہ تمہارے باپ کو قبر کے اندر کروٹ لینا آسان ہو جائے. اور میرے بچوں اتنا تو قرآن پڑھ دینا کہ تمہارے باپ کی راتیں قبر کے اندر سکون سے گزر جائے. میرے عزیزوں ایک محنت ہے, ایک فکر ہے جو آمنہ کا لال مکے کی دھرتی پر ہیرا کے دامن میں لے کے آیا. یہ وہ محنت چلتے 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 جامعہ ابی ہریرہ میں پہنچی اور پورے بہاول پورے پاکستان میں پہنچی. اللہ کرے یہ محنت مدارس کے اندر بھی رہے اور مدارس کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر بھی زندہ ہو جائے. اللہ کرے حیا ہمارے گھر میں آ کے ڈیرے ڈال لے, کہہ دو آمین. سچائی غیرت ہمارے گھر میں آ جائے, حیا ہمارے گھر کے اندر آ جائے, محبت ہمارے گھر کے اندر آ جائے, پریشانیاں ہمارے گھروں سے نکل جائے, بے دینیاں ہمارے گھروں سے نکل جائے, نماز چھوڑنے کی نحوستیں ہمارے گھروں سے نکل جائے. کب ہوگا؟ جب کردار کو, صورت کو, سیرت کو اللہ کے حکم کے تابع اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں لانا پڑے گا. میں بھی تیار ہوں, آپ بھی سارے کے سارے آج پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں, صرف جلسے میں نہیں, صرف میرے عزیزو جمعے میں نہیں, صرف میرے عزیزو ایک دن نہیں, بلکہ ساری زندگی حضور کی غلامی کریں گے. کہو انشاءاللہ تعالی.